अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM वर्चुअल क्लासरूम में आप तमाम का बहुत बहुत इस्तकबाल है। और जैसे कि आपको पता है कि स्कूल्स हमारे फ़िलवक्त बंद है, लेकिन तालीम का सिलसिला रुका नहीं है, थमा नहीं है। और जो है हम आपके सामने रोज़ बरोज़ जो है नए नए लेक्चर्स के साथ जो है हाज़िर होते हैं। तो वैसे ही आज का हमारा एक नया इंटरेस्टिंग सेशन लेकर हम आए हैं आपके साथ, और मैं हूँ आपकी मौलमा शेख ज़रीन सबा। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू ज़रीन सबा वर्चुअल स्टूडियो। आप तमाम का हमारे चैनल में बहुत बहुत इस्तकबाल है और हर बार की तरह एक नई वीडियो के साथ आज हम आपके सामने हाज़िर हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे भी हमारे ये तमाम वीडियोस इसी तरह से मिलते रहें, तो इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ। आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक फुल्जियात मेटलर्जी। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो। स्टैंडर्ड 10th के लिए मज़मून है साइंस 1 और मैं हूँ आपकी मौलमा ज़रीन सबा फ्रॉम MCGM वर्चुअल क्लासरूम मुंबई। बंद है लेकिन तालीम का सिलसिला जारी व सारी रहे, इसलिए हम हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तो बच्चों, पिछले वाले वीडियो में यानी पार्ट 2 में हमने देखे थे आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। हमने ये देखे कि जब दो मुरक्कबात एक दूसरे से मिलते हैं जिसमें से एक पॉजिटिवली चार्ज हो और एक नेगेटिवली चार्ज हो, तो उनके दरमियान बर के सुकून की कशिश की वजह से एक नया मुरक्कब तैयार होता है। और ये नया मुरक्कब जो है ये होता है बरकी तौर पर मोतदिल। ये नया मुरक्कब कलमी शक्ल का होता है और कलमी मुरक्कबात के ज़रात यानी मुख्तलिफ़ कलमों की शक्ल में होते हैं। ये मुरक्कबात चिकने होते हैं और चमकदार होते हैं और इन्हें कहते हैं आयनी मुरक्कबात या आयोनिक कंपाउंड्स। आयनी मुरक्कबात उस वक्त बनते हैं जब एक धात और एक अधात एक दूसरे से मिलते हैं। आयन की बाकायदा तरतीब की वजह से ही इनकी शक्ल जो है वो कलमी होती है। और मैंने आपको बताई थी इसकी बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट यानी खाने का नमक है, जिसमें सोडियम एटम एक कैटाइन है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्लोरीन जो है वो एनाइन एक नेगेटिवली चार्ज होता है और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बरके सुकून की कशिश की वजह से एक नया कंपाउंड तैयार होता है वहाँ पर, जिसे सोडियम क्लोराइड या NaCl कहते हैं। मुरक्कबात की कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है। पहली तो सोडियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, दीगर और भी मिसालें जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में देखे थे। आयनी मुरक्कबात की हमने खुसूसियत देखे थे कि मस्बत बारदार और मनफी बारदार आयन के दरमियान कुव्वत कशिश मजबूत होती है, इसलिए आयनी मुरक्कबात ठोस और सख्त होते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये फोटक भी होते हैं। इन्हें अगर एक्सटर्नल फोर्स इन पर लगाया जाए तो इन्हें दबाकर तोड़ा जा सकता है, जिसमें लाइक चार्जेस रिपेल होते हैं और क्रिस्टल्स जो होते हैं उसमें क्रैक होता है और ये टूट जाते हैं। आयनी मुरक्कबात में बेन सालमाती कशिश होती है, इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से इन्हें तोड़ने के लिए ज़्यादा तवानाई दरकार होती है, इसलिए आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघला और नुक्ते जोश ज़्यादा होता है। इसके अलावा आयनी मुरक्कबात जो होते हैं वो ठोस हालत में बर्क के अच्छे मौसिल नहीं होते, लेकिन अगर इसे पानी में हल किया जाए तो ये अच्छा मौसिल होता है बर्क का। इसकी हमने एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट के साथ लास्ट वीडियो में देखे थे। हमने फिर देखे फुल्जियात। एक मैंने थोड़ा सा इंट्रो दी थी आपको कि मेटलर्जी या फुल्जियात किसे कहते हैं। कच धातों से दांतों की तहसील और उनकी तखलीस को इस्तेमाल के काबिल बनाने के अमल और ये पूरी तकनीक को ही फुल्जियात कहते हैं। ये एक बहुत बड़ी टर्म है और एक बाकायदा एक बहुत बड़ी हम कह सकते हैं इंडस्ट्री भी है। तो आज हम इसके
بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں دھاتوں کا وقوع occurrence آف میٹلز. زیادہ تر دھاتیں عامل ہونے کی وجہ سے قدرت میں آزادانہ حالت میں نہیں پائی جاتی. مرکبہ حالت میں یہ ان کے مرکبات مثلاً آکسائڈ، کاربونیٹ، سلفائڈ اور نائٹریٹ کی شکل میں ملتی ہے. البتہ غیر عامل دھاتیں مثلاً سونا، پلیٹینیم وغیرہ جن پر ہوا، پانی اور دیگر قدرتی عوامل کا اثر نہیں ہوتا ہے، یہ آزادانہ حالت میں پائی جاتی ہے. قدرت میں پائی جانے والی دھاتوں کے وہ مرکبات جن میں کثافتیں شامل ہوتی ہیں معدنیات کہلاتی ہے. دیکھیے یہ معدنیات ہے کیونکہ ان میں دیگر کثافتیں بھی شامل ہیں. یہ دھاتیں جو ہیں یہ خالص حالت میں نہیں ہوتی ہیں اپنی، بلکہ ان میں دیگر کثافتیں شامل ہوتی ہیں، اس لیے انہیں معدنیات کہتے ہیں. اور اگزامپل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو، کاپر نگیٹ، گولڈ نگیٹ، پائریٹ نگیٹ، میگنیٹائٹ وغیرہ یہ معدنیات کہلاتی ہے جن میں کثافتیں بھی شامل ہوتی ہیں. وہ معدنیات جن سے دھاتوں کو بآسانی اور کم لاگت سے علیحدہ کیا جا سکتا ہے، الگ کیا جا سکتا ہے، اس کو کچ دھات یا اور کہتے ہیں. کچ دھاتوں میں دھاتوں کے مرکبات کے ساتھ ساتھ مٹی، ریت، پتھریلی اشیاء جیسی کثافتیں شامل ہوتی ہیں. یعنی ظاہری بات ہے یہ دھاتیں یا یہ معدنیات کہاں سے نکالی جاتی ہے؟ یہ زمین کی گہرائی سے نکالی جاتی ہے، کانیں کھود کر وہاں سے نکالی جاتی ہے. تو یہ خالص حالت میں نہیں ہوتی. جس زمین سے نکالی گئی ہے اس کی مٹی لگی ہوئی ہوگی، ریت ہوتی ہے، پتھریلی اشیاء لگی ہوئی ہوتی ہے اس پر، اور یہ کثافتیں جو ہے گونگ کہلاتی ہے. اور تو وہ تمام معدنیات جن میں یہ کثافتیں ایسی موجود ہو جن کو دھاتوں سے آسانی سے علیحدہ کر سکتے ہو، کم خرچ آتا ہو، اس کو کچ دھات یا اور کہتے ہیں. اور جیسے آپ نیچے یہاں پر دیکھ سکتے ہو، گولڈ اور، آئرن اور، کاپر اور راک وتھ گولڈ ان اٹ. جو گولڈ اور ہے وہ ایک راک ہے جس میں کیا ہے، پتھر ہے، اس کے اندر سونا موجود ہے. آئرن اور راک وتھ آئرن ان اٹ، کاپر اور راک وتھ کاپر ان اٹ. دھاتوں کی تحصیل کے مختلف طریقوں سے دھاتوں کو جو ہے ان کچ دھاتوں سے الگ کر سکتے ہیں. کچ دھاتوں سے خالص دھاتوں کی تخلیص کا عمل فلزیات میں شامل ہے. A rock that contains enough metal or metal compounds so that it can be mined profitably. ٹھیک ہے، اتنی ان سے مائن کر کے ان سے پروفٹ حاصل کیا جائے، اس مقصد سے جو ہے یہ انہیں مائن کر کے نکالا جاتا ہے. تو یہ وہ راکس ہوتے ہیں جن میں کیا موجود ہوتی ہے، دھاتیں موجود ہوتی ہے جنہیں علیحدہ کیا جاتا ہے الگ الگ طریقوں سے، اور یہ تمام عمل شامل ہے فلزیات میں. اور with metallic minerals contains metal, for example iron, gold, copper, lead, nickel, etc. When the ore is melted, the metal is separated from the rock. Metals are usually in igneous and metamorphic rock. lead ore اور gold ore یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اسے دیکھنے کے بعد کچ دھات کیا ہے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے. معدنیات کچ دھاتوں کی کانوں سے نکالی جاتی ہیں اور گونگ کو یعنی جو کثافتیں ہوتی ہیں ان کو ان سے الگ کیا جاتا ہے، اور کچ دھاتوں کو اس جگہ لے جایا جاتا ہے جہاں ان سے دھات الگ کرتے ہیں اور انہیں تخلیص کے عمل کے بعد خالص حالت میں حاصل کرتے ہیں. تخلیص کے عمل کے لیے بھی مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں اور یہ تمام عمل فلزیات کہلاتا ہے. کہ اس طرح سے مائنز ہوتی ہے. یہ ایک گولڈ مائن ہم دیکھ رہے ہیں، اور افریقہ آپ کو پتہ ہے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بہت زیادہ تعداد میں سونے کی کانیں موجود ہیں. تو اس طرح سے زمین کی گہرائی میں یہ کانیں ہوتی ہیں، باقاعدہ جو ہے سرنگ اس طرح سے کھود کر لوگ اندر جاتے ہیں اور جو ہے باقاعدہ چٹانوں کو توڑ توڑ کر، جو زیر زمین چٹانیں ہوتی ہیں انہیں توڑ توڑ کر ان میں سے کچ دھاتیں نکالی جاتی ہیں. دیکھیے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چٹانوں کو توڑ کر ان سے کچ دھاتیں نکالی جاتی ہیں. یہ عمل بہت ہی محنت طلب ہے، بہت محنت کا عمل ہے یہ.
بہت اس کے لیے طاقت اور قوت درکار ہوتی ہے۔ اس کے بعد ان کچ دھاتوں کو نکالا جاتا ہے، مائن سے باہر انہیں لے جایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ان کچ دھاتوں جو اندر سے معدنیات ملی ہے، معدنیات کی کچ دھاتیں ملی ہے، کچھ تو وہیں پر جو ہے ان سے کثافتیں الگ کر لی جاتی ہے، بآسانی جنہیں الگ کیا جا سکتا ہے، مٹی دھول کے ذرات ہوتے ہیں۔ پھر جو بچی ہوئی کچ دھات ہے انہیں تخلیص کے عمل کے لیے وہاں سے ٹرانسپورٹیشنز کے ذریعے دوسرے مقام پر لے جایا جاتا ہے، جہاں سے ان کچ دھاتوں سے دھات حاصل کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے یہ اس طرح سے جو اس کی کچ دھاتیں وغیرہ ہوتی ہے ان سے جو ہے دھات جو ہے حاصل کی جاتی ہے۔ سونا یہاں پر آپ اس کے کچھ ٹکڑے دیکھ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو کچ دھاتیں ملی ہیں ان کی تخلیص کا عمل ہوتا ہے بہت اونچے درجہ حرارت پر، اسے پگھلانے کے بعد جو ہے اس سے جو دیگر کثافتیں ہیں، مٹی ہے، پتھریلی اشیاء ہے اور دیگر جو بھی کثافتیں ہیں وہ اس سے علیحدہ کی جاتی ہیں، اور اس طرح سے باقاعدہ بڑی بڑی انڈسٹریز ہیں جو صرف کچ دھاتوں سے دھات کو علیحدہ کرنے کا کام کرتی ہیں۔ اس کے بڑے بڑے پلانٹس موجود ہوتے ہیں۔ اور پھر جو دھاتیں حاصل ہوتی ہیں ان دھاتوں کی تخلیص کا عمل ہوتا ہے، ان کو خالص حالت میں لایا جاتا ہے، ان سے جتنی بھی امپیورٹیز ہوتی ہیں وہ علیحدہ کی جاتی ہیں، دیگر کثافت گونگ کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اور پھر ہمیں دھاتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی ہیں۔ تو یہ جو پورا عمل ہے، یہ پورا عمل میٹلرگی یا فلزیات کہلاتا ہے، یعنی معدنیات اور اس کی کچ دھاتوں کو کانوں سے نکالنا، پھر اس کی تخلیص کا عمل، پھر اس کے بعد جو ہے دھات کو حاصل کرنے کا عمل، یہ پورا عمل جو ہے فلزیات میں شامل ہے۔ فلز کاری کے بنیادی اصول۔ اب کچ دھاتوں سے خالص دھات کی تحصیل کے مراحل ہیں، ان مراحل سے گزر کر ہی ہمیں ایک خالص دھات یا استعمال کے قابل دھات جو ہے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، تو اس کے مراحل کون کون سے ہیں دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کچ دھاتوں کا ارتکاز، کنسنٹریشن آف اورز، دوسرا ہے دھاتوں کی تحصیل، ایکسٹریکشن آف میٹلز، اور تیسرا ہے دھاتوں کی تخلیص۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کچ دھاتوں کا ارتکاز یعنی کنسنٹریشن آف اورز۔ کچ دھات سے گونگ کو علیحدہ کرنا یا الگ کرنے کے عمل کو کچ دھات کا ارتکاز کہتے ہیں۔ گونگ ابھی ہم نے دیکھے کہ جو کچ دھات ہوتی ہے اس میں جو دیگر کثافتیں ہوتی ہے، مٹی، پتھر، پتھریلی اشیاء وغیرہ، یا دیگر کچھ اور جو ہے اجزاء ہو سکتے ہیں جو اس سے جڑے ہوتے ہیں، تو ان کو علیحدہ کرنے کا عمل کچ دھات کا ارتکاز یا کنسنٹریشن آف اورز کہلاتا ہے۔ اس عمل سے مطلوبہ دھات کے مرکب کا ارتکاز بڑھ جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح طریقہ کس طرح منتخب کیا جائے یہ کچ دھات میں موجود مطلوبہ دھات کی طبعی خصوصیات اور کچ دھات میں موجود گونگ پر منحصر کرتا ہے، یعنی سیم میتھڈ جو ہے ہر کچ دھات کے لیے یا ہر اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح طریقہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس کون سی دھات ہے، آپ کو کون سی دھات جو ہے حاصل کرنی ہے، اس کی فزیکل پراپرٹیز کیا ہیں۔ ابھی ہم نے الگ الگ دھاتوں کی شروعات میں سبق کے دیکھے نا، ہر دھات کی فزیکل پراپرٹیز الگ ہیں، کیمیکل پراپرٹیز الگ ہیں۔ تو یہ دھات کی تعاملی صلاحیت یعنی وہ کس طرح سے کیمیکلی ریئیکٹ کرتی ہے اور تخلیص کے لیے حاصل ہونے والی سہولیات پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ اس میں وہ عوامل بھی شامل ہے جن کا ماحولیاتی آلودگی سے تعلق ہے۔ دیکھیں اس پورے پروسیس میں ماحول بھی آلودہ ہو سکتا ہے، تو ماحول آلودہ نہ ہو، ماحولیاتی آلودگی سے تعلق رکھنے والے عوامل پر بھی خاص طور پر نظر رکھی جاتی ہے، اور اس طرح کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں جو ایکو فرینڈلی ہوں۔
कच धातु के इर्तिकास के चंद अहम तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले है सकली कुव्वत के ज़रिए अलहदगी, सेपरेशन मेथड बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। तो इसमें कच धातु के वज़नी ज़र्रात मादनी मिट्टी के हल्के ज़र्रात से सकली कुव्वत कशिश के ज़रिए आसानी से अलग किए जा सकते हैं। और ये अलहदगी का अमल दो तरीक़ों से होता है। एक है विल्फलेटेबल तरीका, विल्फलेटेबल मेथड, और दूसरा है आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो इन दोनों तरीक़ों में ग्रेविटेशन का इस्तेमाल किया जाता है सकली कुव्वत, क्योंकि ज़मीन में कुव्वत कशिश होती है, ज़मीन जो भारी वज़नी अशिया है उनको अपनी तरफ खींचती है। तो जो कच धातु के वज़नी ज़र्रात होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और हल्के ज़र्रात जो है वो ऊपर होते हैं, जिनको आसानी से अलहदा किया जा सकता है। सबसे पहला तरीका है इसमें विल्फलेटेबल तरीका, विल्फलेटेबल मेथड। अलहदगी के इस तरीके में विल्फलेटेबल तंग और पतली लकड़ी के सुराख वाले तख्तों को इस तरह जोड़कर बनाया जाता है कि ढलवान सतह तैयार हो जाए, यानी इसको थोड़ा टेढ़ा रखा जाता है और इसमें जो है सुराख होते हैं, दरमियान में शगाफ होते हैं और इसको इर्तियाशी हालत में रखा जाता है, थोड़ा सा तिरछा रखते हैं। कच धातु का सुफूफ, जो कच धातु के बड़े बड़े टुकड़ों को चक्की यानी बॉल मिल से पीस कर बनाया जाता है, इस टेबल पर डाला जाता है और पानी की धार ऊपरी हिस्से से छोड़ी जाती है, जिसके नतीजे में गोंग के हल्के ज़र्रात पानी के साथ बहकर निकल जाते हैं। साइड से आप देख रहे हो एक नली लगी हुई है जिसमें से गोंग लिखा हुआ है। ऊपर कच धातु का सुफूफ डाला जाता है, पानी उसमें से बहाया जाता है, पानी से बहकर ज़ाहिरी बात है जो हल्के ज़र्रात होंगे वो पानी से बहकर आगे बढ़ जाएंगे, तो वो हल्के ज़र्रात पानी से बहकर आगे बहकर निकल जाते हैं। और भारी ज़र्रात जिनमें कच धातु ज़्यादा तनासुब में होती है वो लकड़ी के जो शगाफ हैं, जो बीच में आपने सुराख वाले तख्ते लगाए हुए हैं, उनमें रुक जाते हैं और फिर वहाँ से उसे जमा कर लिया जाता है। इस तरह से इसमें जो हल्की फुल्की गोंग है जो बह सकती है पानी से, वो बहकर अलहदा हो जाती है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पर आप देख सकते हो स्मॉल विल्फले गोंग टेबल, ये एक इंडस्ट्री की एक्चुअल विल्फले गोंग टेबल की तस्वीर है कि किस तरह से टेबल को देखिए आप तिरछा रखा हुआ है और जो है उस पर आप बीच में शगाफ भी देख सकते हैं। नीचे जो हिस्सा है उसमें पानी ऊपर से आएगा, पानी से बहकर ये नीचे सब गोंग जो है जमा हो जाएगा। आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। आबी कुव्वत नाम से ज़ाहिर है पानी के ज़रिए, पानी का किस में इस्तेमाल होता होगा। आबी कुव्वत के ज़रिए अलहदगी का तरीका चक्की के तर्ज का होता है। इसमें चक्की में इस्तेमाल होने वाले बर्तन की तरह का एक मखरूती बर्तन होता है। ये एक टंकी में खुलता है जो नीचे की जानिब मखरूती होती है। इस टंकी में ऊपर की जानिब पानी के लिए खारजी नक्कास नली और नीचे की जानिब पानी दाखिल करने के लिए एक दाखिली नक्कास नली होती है, यानी नीचे से पानी अंदर छोड़ा जा रहा है, नीचे से पानी जाने के लिए एक नली लगी हुई है, ऊपर एक नली लगी हुई है जिससे जो है पानी बाहर निकलेगा। इंतहाई बारीक पिसी हुई कच धातु जो है टंकी में डाली जाती है। ऊपर ग्रीन कलर में आप देख रहे हो कच धातु का सुफूफ, वो इस टंकी में डाला जाएगा। पानी की तेज़ धार टंकी के निचले हिस्से से उसमें दाखिल होगी। गोंग के हल्के ज़र्रात पानी की बाहरी नक्कासी के साथ बाहर खारिज होते हैं और फिर उनको जमा कर लिया जाता है। अब जो हल्के ज़र्रात होंगे वो ज़ाहिरी बात है ऊपर तैरेंगे, जो भारी ज़र्रात होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। तो वो हल्के ज़र्रात जो है ऊपर नक्कास नली लगी है, जहाँ पे आप गोंग लिखा हुआ देख सकते हैं, तो वहाँ से वो बहकर खारिज कर लिए जाते हैं और फिर उनको जमा कर लिया जाता है। और कच धातु के वज़नी ज़र्रात कसीफ होने की वजह से टंकी के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं, यानी जिनकी कसाफत ज़्यादा है, जो ज़्यादा वज़नी है, वो नीचे जमा हो जाएंगे। मुख्तसर ये कि ये तरीका भी सकली कुव्वत पर मुनहसर होता है। यकसर जसामत के ज़र्रात उनके वज़न के एतबार से पानी के ज़रिए अलग कर लिए जाते हैं।
تصویر آپ دیکھ سکتے ہو آبی قوت کے ذریعے علیحدگی، نیچے سے پانی چھوڑا جا رہا ہے، مخروطی کلر کا برتن ہے اور نیچے مرتکز کچ دھات جو ہے حاصل ہو رہی ہے۔ کچ دھات کی مولک تیراکی، اس میں جو ہے وہ ذرات ہیں جو ہلکے پھلکے ہوتے ہیں جو پانی پہ تیر سکتے ہیں، بھاری ذرات نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اوپر سے کچ دھات کا صفوف دھیرے دھیرے چھوڑا جاتا ہے۔ تو ہائیڈرولک واشنگ جو ہے اس کو کہتے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہائیڈرولک کلاسیفائر لگا ہوا ہے، یہاں سے پانی چھوڑا جا رہا ہے، یہاں سے اوپر سے اورز یا کچ دھات جو ہے چھوڑی جاتی ہے، ہیوی اورز جو ہے وہ نیچے بیٹھ گئی، اور واٹر اینڈ لائٹر گونگ یعنی جو کثافتیں ہیں جو ہلکی ہیں اور پانی ہے وہ بہہ کر آگے نکل جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی ہائیڈرولک واشنگ ہوتی ہے۔ اب اگلا طریقہ ہے مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ، میگنیٹک سیپریشن میتھڈ۔ دیکھیے پہلا طریقہ تھا ثقلی قوت کے ذریعے علیحدگی کا طریقہ، جس میں دیگر دو طریقے اور تھے، دو طریقوں سے ثقلی قوت کے ذریعے علیحدگی کی جا سکتی ہے۔ اب وہ الف تھا، اب اس کا بے یعنی مقناطیسی طریقے سے علیحدگی کس طرح سے کی جائے گی؟ جو ثقلی قوت کشش کے ذریعے نہیں علیحدہ ہو پائے تو انہیں مقناطیسی طریقے کے ذریعے ہم علیحدہ کریں گے، میگنیٹ کا استعمال کر کے۔ اس طریقے میں برقی مقناطیسی مشین کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس مشین کے دو خاص حصے ہوتے ہیں، دو لوہے کے پہیے رولر ہوتے ہیں اور ان پر مسلسل گھومتا ہوا کنویئر بیلٹ ہوتا ہے۔ ایک پہیہ برق مقناطیس ہوتا ہے اور دوسرا غیر مقناطیس ہوتا ہے۔ پہیے پر گھومنے والا پٹا چمڑے یا پیتل یعنی یہ غیر مقناطیسی کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ گھومتے ہوئے اس پٹے کا سرا غیر مقناطیسی پہیے کی جانب ہوتا ہے، اس پر باریک کیا ہوا کچ دھات کا صفوف ڈالا جاتا ہے۔ مقناطیسی پہیے کے نیچے دو برتن رکھے جاتے ہیں۔ دیکھیے اس کا اسٹرکچر یہاں پہ بتایا گیا ہے، اوپر سے کچ دھات کا صفوف ڈالا جا رہا ہے، دو پہیے ہوں گے، ایک پہیہ مقناطیسی پہیہ ہے جس میں جو مقناطیس کا بنا ہے، اور دوسرا پہیہ کسی اور دھات کا بنا ہوگا، غیر مقناطیسی پہیہ ہے۔ اس کے اطراف میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک گھومتا ہوا پٹا ہوگا، یہ پٹا بھی یا تو چمڑے کا ہوگا یا کوئی ایسی شے کا ہوگا جو غیر مقناطیسی ہوتی ہے، پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے۔ نیچے دو جمع کرنے والے برتن ہوں گے، ایک میں مقناطیسی جزو اور ایک میں غیر مقناطیسی جزو جمع کیے جائیں گے، اور یہ پٹا جو ہے یہ گھومنے لگتا ہے۔ جب یہ پٹا گھومتا ہے تو اوپر سے کچ دھات کا صفوف اس میں ڈالا جاتا ہے۔ کچ دھات کے غیر مقناطیسی ذرات کی مقناطیسی پہیے کی طرف کشش نہیں ہوتی، اس لیے وہ پٹے پر سے گزرتے ہوئے اس برتن میں گرتے ہیں جو مقناطیسی پہیے سے دور ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو مقناطیسی ذرات نہیں ہیں وہ اس کو کشش نہیں کریں گے تو وہ اس پہ سے گھومتے ہوئے کہاں گریں گے؟ نیچے گر جائیں گے۔ اسی وقت کچ دھات کے مقناطیسی ذرات مقناطیسی پہیے سے چپک جاتے ہیں اور اس برتن میں جمع ہوتے ہیں جو مقناطیسی پہیے کے نزدیک ہے۔ اب یہ اس پہ چپک گئے، چپکنے کے بعد وہ پہیہ تو پٹا تو گول گول گھوم رہا ہے نا، تو پٹا جب گول گھوم کے نیچے آئے گا تو جیسے ہی وہ مقناطیس کی کشش سے علیحدہ ہوں گے، کیونکہ دوسرا پہیہ مقناطیسی نہیں ہے، تو مقناطیس کی کشش سے جیسے ہی وہ علیحدہ ہوں گے مقناطیسی جز، تو وہ نیچے فوراً گرنا شروع ہو جائیں گے، اور نیچے جو ہے ایک برتن ہے جس میں مقناطیسی جز جمع ہونے لگیں گے۔ تو اس طرح سے مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے ان کچ دھاتوں کے لیے جو مقناطیسی صلاحیت رکھتی ہے، جو مقناطیس کی طرف اٹریکٹ ہو سکتی ہیں۔ تو وہ تمام دھاتیں جو مقناطیس کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں ان کو علیحدہ کرنے کے لیے اس طریقے کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے کچ دھات سے مقناطیسی اور غیر مقناطیسی ذرات علیحدہ کر لیے جاتے ہیں۔ مثال ہے اس کی کیسٹرائٹ ٹن کی کچ دھات ہے، اس میں غیر مقناطیسی جز اسٹینک آکسائڈ اور مقناطیسی جز فیرس ٹنگسٹیٹ جو ہے موجود ہوتا ہے SnO2، اور مقناطیسی جز جو ہے فیرس ٹنگسٹیٹ FeWO4 ہے۔
تو انہیں برقی مقناطیسی طریقے سے علیحدہ کیا جاتا ہے. میگنیٹک سپریشن میتھڈ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہاں پہ بھی بتایا گیا ہے. میگنیٹک رولر ہے, میگنیٹک پارٹیکلز جو ہے اب یہاں پر کہاں جمع ہو جائیں گے, مقناطیسی جز جو ہے فیرس ٹنگسٹیٹ کے اس میں میگنیٹک پارٹیکلز میں جمع ہو جائیں گے. غیر مقناطیسی جز جو ہے اسٹنک آکسائڈ کے وہ نان میگنیٹک پارٹیکل میں جمع ہو جائیں گے, اور اس طرح سے یہ طریقہ کام کرتا ہے. مقناطیسی علیحدگی کا طریقہ, اس کی مشین جو ہے کس طرح کی ہوتی ہے یہ آپ یہاں پر اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. بڑی بڑی جو فلزیات کی انڈسٹریز ہوتی ہیں وہاں پر سپریشن کے لیے, علیحدہ کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا جاتا ہے, اور ہم نے دیکھے کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے. اس کے دیگر طریقے اور ہیں سپریشن کے, کیونکہ ہم نے یہاں دیکھے نا 3 مراحل میں یہ عمل ہوتا ہے. فلزیات کے 3 بنیادی اصول ہے اور 3 طریقوں سے جو ہے یہ کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس فی الحال اتنا وقت نہیں ہے, وہ انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. سوالات اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہونے چاہیے آپ کے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہمارا اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا جو آئیکن بنا ہے اس پہ کلک کیجئے تاکہ آپ کو آگے آنے والے جتنے بھی ہمارے نئے ویڈیوز ہیں ان کی نوٹیفیکیشن ملتی رہیں. اب آپ لوگوں سے اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ. تو بچوں مجھے امید ہے جو کچھ آج آپ کو پڑھایا گیا وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا, اور اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آیا ہے تو ہمارا یہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے, آپ اسے دوبارہ سے جو ہے دیکھ سکتے ہیں, اور اپنے ساتھ جو ہے اپنی ٹیکسٹ بک ضرور رکھیے تاکہ آپ کو جو ہے تمام پوائنٹس اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. تو اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.